اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بعد از حمد و صلاح لائق سعد عزت و احترام و تکریم جملہ سامعین، آج ایک خاص موضوع کی طرف امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے کے لیے امت مسلمہ کو ایک خاص موضوع کی طرف لے آنے کے لیے اور ایک خاص موضوع کی طرف امت مسلمہ کو اس کی ترغیب دلانے کے لیے چند ایک منٹ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ قرآن مجید قرآن رشید محبوب کریم علیہ السلام کے عظیم معجزے کا ذکر کرتے ہوئے دو مساجد کا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں وہ اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ اب مسجد اقصی کہاں ہے اور مسجد حرام کہاں ہے؟ تو مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مسجد حرام جو مکہ المکرمہ میں مسجد حرام ہے۔ اب یہی مسجد اقصی ہے جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ بھی رہا اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا وہاں پر نزول بھی ہوا، اور بہت سارے انبیاء کرام یوں کہہ دیجئے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اس معراج کی رات کو ہی اسی مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کرام کا اجتماع بھی ہوا، جس کے بارے میں مختصراً روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کا وقت تھا تو میں وہاں داخل ہوا مسجد میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، اور اس کے بعد وہاں سے جو معراج کا سفر شروع ہوا۔ تو اس مسجد کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئے، الذی بارکنا حولہ، اس کا ارد گرد جتنا بھی ہے وہ سارا بابرکت ہے، برکت والا ہے۔ تو اس مسجد کی اور فضیلت کوئی بھی نہ ہو، اس علاقے کی اور فضیلت کوئی بھی نہ ہو، اس کے لیے اور کوئی بھی ذرا برابر فضیلت نہ ہو، تب بھی اس کے لیے صرف اتنی ہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر نازل ہونے والی قرآن، وہ قرآن اعلان کر کے کہتا ہے کہ یہ مسجد اقصی کا جتنا بھی ارد گرد ہے یا مسجد اقصی ہے یہ ساری کی ساری برکت والی ہے، عظمت والی ہے، رفعت والی جگہ ہے۔ تو ظاہر ہے جب برکت والی ہے تو اس کی یہ برکات اور اس کا یہ عظمت والا ہونا اس آیہ مبارکہ سے یہ دلیل ہے۔ اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی کے بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے، آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا پھر بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اتنے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ تشریف لے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری مسجد کے مقابلے میں اگر میری مسجد میں ایک نماز پڑھی جائے اور مسجد اقصی میں 4 نمازیں پڑھی جائیں تو وہ برابر ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی مسجد میں نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو مسجد نبوی میں جا کر ایک نماز پڑھتا ہے۔ اے امت مسلمہ خود سوچ لیجئے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر 4 مرتبہ مسجد اقصی میں نماز پڑھی جائے تو وہ 50,000 نمازوں کے برابر ثواب پاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے اس سے آگے بھی روایت فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا کہ اس دور میں یہ لوگوں کے لیے بند کر دی جائے گی، اس کو لوگوں کے لیے تنگ کر دیا جائے گا، اور اس ٹائم لوگ یہ خواہش کریں گے، لوگ یہ آرزو کریں گے، لوگ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ایسا ہوتا، کاش کہ ایسا ہوتا، ہمیں گھوڑوں کے لگام جتنی جگہ مل جاتی تو ہم مسجد اقصی میں جا کر اس جگہ کی دیدار کر لیتے، اس کی زیارت کر لیتے۔ یعنی کہ مسلمانوں پر اس قبلہ اول کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا،
اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ انہیں گھوڑوں کی لگام جتنی جگہ بھی اس کا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اتنا بھی کسی شخص کو نصیب ہو جائے تو دنیا و معافی ہاتھ سے اس کے لیے بہتر ہو۔ جتنی دنیا پوری مل جائے کسی شخص کو تو اتنی اگر اس کو خوشی ملتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر گھوڑے کی لگام جتنی جگہ وہ مسجد اقصیٰ کی دیکھ لے گا تو اس کو اتنی زیادہ خوشی ملے گی۔ اے امت مسلمہ، آئیے آج دیکھیے کہ اس فلسطین کا کیا حال ہو رہا ہے۔ آئیے آج دیکھیے آ کر اس بیت المقدس کا حال کیا ہو رہا ہے۔ آج یہود و ہنود، آج صہیونی طاقتیں اس مسجد اقصیٰ کی انہوں نے کیا حالت کر رکھی ہے، اور ساری امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، ساری امت مسلمہ کے حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ وہ اب ایسی نیند سو گئے، وہ عرب کے ہوں یا عجمی ہوں، ایک دو حکمرانوں کے علاوہ، رجب اردگان ہو یا ایک دو اور ہوں، ان کے علاوہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ امریکن کا کتا مر جائے تو اس کتے کا ویلا وہ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ اگر ان کا ایک بندہ کہیں مر جاتا ہے اس کے لیے وہ پوری دنیا کو سر پہ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اے امت مسلمہ، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے امت مسلمہ کے حکمرانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے عرب کے حکمرانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے پاکستان کے حکمرانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے وزراء، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے وہاں پر 40 لاشیں ان بچوں کے اٹھائے گئے، یا 40 سے بھی زائد ایک دن میں ان بچوں کے لاشیں اٹھائے گئے جو بالکل معصوم تھے، جن کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ کسی کی عمر 7 سال تھی، کسی کی عمر 10 سال تھی، کسی کی عمر 6 سال تھی، کسی کی عمر 5 سال تھی۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اے امت مسلمہ، اس ظلم کے خلاف کب اٹھو گے؟ اس ظلم کے خلاف تلوار کب بلند کرو گے؟ جو ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو امن کا دائی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، امن کا دائی اسلام ہے، امن کا درس اللہ کے نبی نے دیا، لیکن بدر کے میدان میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تلوار بھی اٹھا کر بتایا ہے۔ اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو وہی اسلام ہمیں غزوہ خندق میں تلوار اٹھا کر جہاد کا حکم بھی دیتا ہے۔ اگر اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے تو وہی اسلام ہمیں جہاں گستاخان مصطفیٰ اور جہاں دین کے دشمن ہو تو وہاں ہمیں قرآن جہاد کرنے کا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا کا یہ درس بھی ہمیں اسلام دیتا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ حق جہادی او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ اے امت مسلمہ، جہاں ہمیں اسلام امن کا درس دیتا ہے وہی آج مسجد اقصیٰ کی وہ بیٹیاں رو رو کر، مسجد اقصیٰ کی وہ لوگ رو رو کر، فلسطین کی وہ مائیں، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ رو رو کر تمہیں پکار رہی ہیں۔ کون ہے صدام جیسا کہ جو ایک بچی کے رونے پر جا کر وہ اس اسرائیل کو سارا سبق سکھا دیتا ہے؟ کون ہے وہ ایسا شخص جو صلاح الدین ایوبی ہو جیسا کردار آج ادا کرے گا؟ اے امت مسلمہ کے حکمرانوں، خدا کے لیے آپس میں متحد ہو کر ان جس طرح سے دیکھ لیجئے یہ یہود و ہنود آج سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے ہیں۔ ان سب نے آپ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ آپ کو کتنے ووٹ ملے؟ آپ کو 8 ووٹ ملے، ان کو 1 ووٹ ملا یا 2 ووٹ ملے، اس پر بھی وہ آپ پر باری ہو گئے ہیں۔ آپ کے پاس 57 ملک ہیں، آپ کے پاس 56 ملک ہیں، آپ کے پاس 45 ملکوں کی وہ تنظیم ہے، آپ کے پاس 45 ملکوں کی وہ فوج ہے۔ اس فوج کو کیا کرنا ہے؟ آج اگر تم بیت المقدس کی حفاظت نہ کر سکے تو کل تم مکہ مکرمہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکو گے، کل تم مدینہ منورہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکو گے۔ اے امت مسلمہ اور اے حکمرانوں، آپ سے اور جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہوں، آپ کا ضمیر بھی آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوگا، میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے۔ اے امت مسلمہ کے جہاد کرنے والوں، آئیے نکلیے، اور اے امت مسلمہ کے حکمرانوں اٹھو اور جہاد کا اعلان کرو۔ اگر آپ نہیں جانا چاہتے ہو، اللہ کا واسطہ ہے تم ہمیں یہ کہہ دو، تم ہمیں رستہ دے دو، ہم جائیں گے جا کر اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعائیں، آپ نے جب مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا تھا تو آپ نے کہا تھا یا اللہ میری 3 دعاؤں کو پورا فرما، جو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 3 دعائیں کی تھی، یا اللہ میرے جتنے بھی کام ہیں
ان کو اپنی اس اطاعت یا اللہ اپنی اطاعت میں اور اپنی اس حدود کار میں رکھ، اور یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو اس کے بعد کسی کو بھی عطا نہ ہو، اور یا اللہ میں سلیمان تجھ سے التجا کرتا ہوں جو مسجد اقصی میں آ کر نماز پڑھے، یا اللہ تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو کم از کم اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی جناب سلیمان کی 2 دعائیں جی تھی، وہ تو قرآن کہتا ہے وہ دونوں قبول ہو گئی۔ آپ کو اللہ نے آپ کے جتنے امور تھے وہ اللہ کی شریعت کے مطابق تھے، آپ کو اللہ نے حکومت بھی وہ عطا کر دی، اس کے بعد کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی۔ اور تیسری دعا بھی اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہوگا۔ یعنی آج بھی اگر مسجد اقصی میں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو۔ تو جو مسجد اقصی کی حفاظت کرتا ہے، جو بیت المقدس کی حفاظت کرتا ہے، یقینی بات ہے اگر وہاں پر وہ جام شہادت نوش فرما لیتا ہے تو آج بھی یاد رکھیے اللہ اس کو شہادت کا اعلیٰ منصب عطا فرمائے گا۔ اور تو اگر کچھ بھی نہ کر سکے تو کم از کم اپنی گردنیں تو مسجد اقصی کے نام پر کٹا دیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے امت مسلمہ پر کرم فرمائے، اور مسلمان حکمرانوں کو غیرت اور امیت اور جہاد کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمارے مسلمان حکمران یہودیوں کے خلاف، کفار کے خلاف یکجا ہو جائیں۔ جیسے کفار آج ایک ہو گئے، وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں۔ اے امت مسلمہ، آخری بات حکمرانوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک جسم کو کسی حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کے اندر اس درد کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اگر انگلی کٹتی ہے تو درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، اگر کہیں کانٹا چبھتا ہے تو اس کانٹے کے چبھنے کے درد کو پورا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اے امت مسلمہ، آج اس یکسوئی کی ضرورت ہے، آج اس یکجہی کی ضرورت ہے۔ 313 تھے، آج ہمارے صدر صاحب بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہم کمزور ہیں۔ بتائیے تو صحیح، 313 1000 کے مقابلے میں آئے تھے، آج تمہارے پاس ایٹم بم بھی ہے، آج تمہارے پاس غوری بھی ہے، آج تمہارے پاس ابدال بھی ہے، آج تمہارے پاس دیگر شہید میزائل بھی ہے، آج تمہارے پاس طاقت بھی ہے، آج تمہارے پاس ہر شے ہے۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا فلسطین کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوئے وہ اس کفار کے خلاف جہاد کے علم کو بلند کیے ہوئے، کیا اس سے بھی ہم کمزور ہیں؟ کیا ان سے بھی ہم گئے گزرے ہیں؟ اے مسلمان حکمرانوں، تھوڑی سی غیرت کر لیجئے اور اس مسجد اقصی کی جس کی طرف ہم کم و بیش 17 مہینے یا 16 مہینے تک جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس کی حفاظت کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دجال نہ تو مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی مسجد اقصی میں داخل ہو سکتا ہے۔ فلسطین میں یہ مسجد اقصی واقع ہے، وہاں پر کسی صورت میں بھی دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اے امت مسلمہ، ان دونوں جگہوں کی حفاظت آپ کے لیے لازم ہے۔